بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ہوں کاشف محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ہب آفیشیل۔ ماہ رمضان کی 23ویں تاکرات کا آغاز ہو چکا ہے۔ بہت سے ملکوں میں ابھی ہونا ہے، لیکن جو بات میں عرض کرنے جا رہا ہوں بہت امپارٹنٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ 27 کی رات کو تو اہتمام کرتے ہیں عبادت کا، باقی تاکراتوں میں عبادت کا اہتمام نہیں کرتے۔ یاد رکھیے گا کہ لیلۃ القدر، شب قدر کبھی بھی ہو سکتی ہے۔ 27 کی رات مخصوص نہیں ہے، 21 کو بھی ہو سکتی ہے، 23 کو بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے ساری راتوں میں اعمال کا اہتمام کرنا چاہیے، قرآن پاک کی تلاوت کا، نوافل کا اہتمام ہو۔ کوشش کی جائے کہ ان تاکراتوں میں تو بندہ رات کو نہ سوئے، دن کو تھوڑی دیر آرام کر لیا جائے، لیکن یہ رات عبادت میں گزرے تاکہ ہمیں شب قدر مل جائے اور ہم اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کو معاف کروا لیں، اور جو چاہتے ہیں ہمیں وہ مل جائے۔ اللہ رب العزت عطا فرمانے والے ہیں۔ ہم نے وظائف کا ایک سیشن سٹارٹ کیا ہے، جس میں پچھلے 5 سال سے جب سے اسلامک ہب آفیشیل کا آغاز ہوا ہے، مختلف لوگوں کو ان کے مسائل کے حل کے لیے مختلف اعمال دیے گئے۔ ان اعمال کو ہم سٹیپ بائی سٹیپ سٹارٹ کر رہے ہیں، اور ان تاکراتوں میں اور رمضان المبارک کے دنوں میں تو ان کا بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ تو آج رات یعنی رمضان کی 23ویں تاکرات کو آپ نے 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے پڑھنے ہیں۔ یہ نفل، ان کی نیت جب آپ نفل پڑھنے کے لیے وضو کر کے آئے ہیں تو یہی نیت ہوتی ہے۔ زبان سے کہنا ضروری نہیں ہوتا، لیکن اگر کہنا چاہیں تو 2 رکعت نفل نماز حاجت، اس میں توبہ کی بھی نیت کر لیں۔ 2 رکعت نفل نماز حاجت اور توبہ، اور بہتر یہی ہے حاجت کی نیت سے، توبہ کی نیت سے 2 رکعت نفل آپ پڑھیں۔ 4 پڑھ لیں تو بہتر ہے، 6 پڑھ لیں اور بھی بہتر ہے، لیکن کم از کم 2 رکعت تو لازمی ہوں۔ جب آپ 2 رکعت نفل نماز پڑھ لیجئے، اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کے اسماء مبارکہ کا ذکر کرنا ہے۔ اور یہ ذکر کیوں ہے کہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اللہ رب العزت سے مانگو تو یوں مانگو۔ نبی اسلام نے طریقہ بتلایا، اللہ رب العزت سے مانگنے کا طریقہ کیا ہے۔ اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی بیان کرو، اس کے بعد جتنا ہو سکے مجھ پر درود پاک پڑھو، پھر جو چاہو اللہ سے مانگ لو۔ تو بڑا مجرب عمل ہے، پچھلے 5 سال میں کافی لوگوں کو یہ عمل دیا گیا، الحمدللہ ان کا مسئلہ حل ہوا، ان کی حاجت پوری ہوئی۔ آپ کو بھی میں یہ عمل بتا رہا ہوں۔ 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے پڑھنے کے بعد آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پھر سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین، اس سورہ فاتحہ کو مکمل پڑھنا ہے۔ سورہ فاتحہ مکمل پڑھ لیں۔ اب اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کے 2 اسماء مبارکہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ، یا رحمان اور یا رحیم، ان کا ذکر کرنا ہے۔ ذکر کی مقدار کم از کم 10 مرتبہ ہے، یا اگر وقت کے حساب سے کریں تو کم از کم 1 منٹ ان اسماء مبارکہ کا ذکر ہو۔ یا رحمان یا اللہ جل جلالہ، یوں آپ نے اللہ رب العزت کا ذکر کرنا ہے۔ جب آپ ذکر کر لیں تو اس کے بعد 4 درود پاک سامنے لکھے ہوئے ہیں، ان چاروں میں سے کوئی بھی درود پاک آپ 70 مرتبہ پڑھیں گے۔ 70 ٹائمز آپ نے ان میں سے کوئی بھی درود پاک پڑھ لینا ہے۔ جب آپ درود پاک پڑھ لیجئے تو اب آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ حکم ہے، جو چاہو مانگ لو۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرما دیا وہ حق ہے، وہ سچ ہے، وہ ہو کے رہے گا۔ اب جو آپ مانگیں گے وہ مل کے رہے گا۔ اللہ رب العزت سے مانگ لیجئے اس یقین کے ساتھ، اللہ رب العزت سے مانگیے کہ میرے اللہ مجھے ضرور عطا فرمائیں گے۔ اور اللہ رب العزت سے جب آپ درود پاک پڑھ کے دعا کریں گے تو اس دعا میں اللہ سے مانگیے بھی، پیارے اللہ میرے جن گناہوں کی وجہ سے میں اس مشکل میں، مصیبت میں، پریشانی میں مبتلا ہوں، میرے ان گناہوں کو معاف فرما کر مجھے اس مصیبت سے نکال دیجیے۔ اور جن میرے گناہوں کی وجہ سے میری حاجت پوری نہیں ہو رہی، میں اپنے ان گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، میرے ان گناہوں کو معاف فرما کر میری اس حاجت کو پورا فرما دیجیے۔ اللہ رب العزت سے مانگ لیجیے۔ آخر میں جب آپ دعا کر لیں تو کم از کم 3 مرتبہ آپ نے درود پاک لازمی پڑھ لینا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ پاک آپ سب کی ساری پریشانیوں کو اپنی رحمت سے حل فرما دے۔ سٹیپ بائی سٹیپ وظائف سیریز ہیں، مختلف اعمال ہیں جو مختلف لوگوں کو ان کے مسائل کے حل کے لیے کروائے گئے۔ کسی نہ کسی عمل سے مسئلہ ضرور حل ہو جاتا ہے، اس لیے آپ روزانہ اپلوڈ ہونے والے وظائف کو ہرگز مس نہ کیجیے۔ جو بھی آپ کا مسئلہ ہے اس مسئلہ کے حل کے لیے روزانہ اپلوڈ ہونے والا وظیفہ، اس میں جو ذکر کرتے رہیے، انشاءاللہ ایک نہ ایک دن آپ کا مسئلہ ضرور حل ہوگا۔
چینج اور لائف کورس بیسیکلی ان اعمال کو جمع کیا گیا ہے جن اعمال سے اللہ رب العزت راضی ہوتے ہیں. وہ اعمال ہیں جو بطور پرہیز کے استعمال ہوتے ہیں. میڈیسن بندہ استعمال کرتا ہے نا، تو اس میں پرہیز کیا ہے؟ اگر آپ کو گردوں کا مسئلہ ہے تو آپ کو چاول وغیرہ کھانے سے منع کرتے ہیں ڈاکٹر. شوگر کا مسئلہ ہے تو میٹھا کھانے سے منع کرتے ہیں. اسی طرح جو آپ کے مسائل ہیں، جو آپ کی حاجت ہے، جو آپ کی ضرورت ہے، جو آپ کی پریشانی ہے، اس کے حل کے لیے، اس پریشانی سے نجات کے لیے چند بیسک انسٹرکشنز یا چند پرہیز سمجھ لیجئے جو آپ کو چینج اور لائف کورس میں بتائے بھی جاتے ہیں، کروائے بھی جاتے ہیں. جب آپ ان کی پابندی کرتے ہیں تو پھر وظائف کا فوری اثر ہوتا ہے، مسئلہ حل ہو جاتا ہے. یہ کورس بیسیکلی ان لوگوں کے لیے ہے جو وظائف کر کر کے تھک گئے، ان کا مسئلہ حل نہ ہو، ان کے لیے یہ کورس ہے. اور عمل کی باقی ترتیب کے حوالے سے عرض کریں تو باوضو ہو کر، قبلہ رو ہو کر مصلی پر بیٹھ کے عمل کریں، زیادہ فائدہ ہوگا. جو مستورات مخصوص ایام میں وہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے، باقی سارا عمل وہ اسی ترتیب سے کریں گے جیسے میں نے عرض کیا ہے. عمل کی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب فرما لیجیے، ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہے. اور بہت سی باتیں ایسی ہیں، بہت سی چیزیں ایسی جو آپ کو اور کہیں نہیں ملتی، اس لیے آپ کو اس بات پہ پابند کیا جاتا ہے تاکہ کوئی آپ کو پریشان نہ کر سکے، جادو نصیبت بندش کے نام پر لوٹ نہ سکے. اس لیے اپنی والدہ کا نام، اپنی تصویر کسی کو نہ دیں. جو آپ سے کہتے ہیں ہم آپ کا مسئلہ حل کرتے ہیں، ایسے لوگوں سے ہرگز رابطہ نہ کریں. نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.